بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، چھوٹی سی عرض انتہائی توجہ مطلوب ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا اور میگزینز باقاعدگی سے ہمارے سال، ماہ، ہفتے اور دنوں کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی میں یہ کیسا رہے گا۔ فار ایگزامپل، برج حمل، سیارہ مریخ 21 مارچ سے 20 اپریل تک کے احوال میں بتایا کہ آپ کو مشکل سے صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے، اور آپ دوسروں کی جانب مدد کے لیے دیکھتے ہیں۔ آپ توکل اختیار کریں، نماز پر توجہ دیں، توبہ بھی اشد ضروری ہے۔ برج اسد، سیارہ شمس 21 جولائی سے 21 اگست۔ صورتحال آج بھی بڑی شاندار دکھائی دے گی۔ آپ کو کسی نہ کسی طرف سے اچھی خبر ملنے کی بھی پوری امید ہے۔ جو معاملات خراب تھے وہ اب درست ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قطع نظر اس بات سے کہ قرآن و حدیث کا اس بارے میں کیا واضح حکم ہے، میں صرف ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو قرآن و حدیث سے بھی دور ہیں اور ان چیزوں پر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں، ذرا کامن سینس استعمال کریں۔ کیا رب تعالی ہر ایک کو مشکل سے نکالنے والا نہیں؟ کیا لوگوں سے مدد کی امید رکھنا بے وقوفی نہیں؟ نماز مومن کی معراج نہیں؟ مایوسی کفر نہیں؟ تو پھر اسے صرف برج حمل کے حاملین کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اسے صرف 21 مارچ سے 20 اپریل تک محدود کیوں کیا؟ کیا آخری سانس تک اللہ سے خیر کی امید رکھنا، ہمیشہ حسن ظن رکھنا کامیابی کی نشانی نہیں؟ تو پھر اسے برج فلاں اور سیارہ شمس کے ساتھ ہی 21 جولائی سے 21 اگست تک محدود اور قید کیوں کیا؟ چلو عالم نہیں بھی ہو تو صاحب عقل تو ہو، پھر یہ سب کیوں؟ یہ بس ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، اور نصیحت میں حوالہ جات نہ ہوں تو اس کا اثر کہاں؟ تو سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ستارے 3 چیزوں کے لیے بنائے ہیں: آسمان کی زینت، شیطانوں کو مارنے اور راہ معلوم کرنے کی علامتیں، یعنی مواقیت للناس والحج، عبادات اور معاملات میں وقت کی آگاہی۔ فمن تأول فیہا بغیر ذالک اخطأ واضاع نصیبہ وتکلف ما لم یعلم۔ جو بھی ان کے علاوہ کوئی اور معنی نکالے، جیسے قسمت معلوم کرنے کا ذریعہ بنائے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے غلطی کی اور اپنی زندگی برباد کی، اور اس چیز کے پیچھے بھاگا جو معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے علاوہ صرف چند احادیث اگر آپ کو سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کس طرح ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اور عبقری نام کس طرح ہمارے ذہنوں پر مسلط ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند فرامین سن لیجئے۔ من اقتبس شعبۃ علما من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر۔ علم نجوم جو ہے، ستاروں کی دنیا کا علم، یہ علوم سحر ہے، جادو۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، ان کی سننا، یہ ایسا کفر ہے کہ گویا توحید و رسالت کا انکار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ ایک بار ہاتھ دکھانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، کوئی ایسا پیپر یا چینل چلانا، ریڈنگ کرنا، کوئی ایسا میگزین خریدنا، انٹرسٹ رکھنا، یہ ایسے ہے کہ ایک بار ایسا کرنے پر 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بچائیے، صرف کامن سینس کا ہی استعمال کر لیجئے۔ وفقکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔